السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے صدقۃ الفطر کے مسائل کے متعلق۔ صدقۃ الفطر یہ صاحب نصاب مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب مالیت کی اس مقدار کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ مقدار 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت کا تجارتی سامان ہو یا اتنے پیسے ہوں وغیرہ۔ اور جس شخص کے پاس اتنی مالیت ہوگی وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر یکم شوال کو عید الفطر والے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ مطلب جو شخص عید الفطر والے دن صبح صادق کے وقت حیات ہوگا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے رمضان شریف کے سارے روزے رکھے اور عید الفطر والی رات وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو چونکہ صبح صادق کے وقت وہ موجود نہیں ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بچہ اسی رات کو پیدا ہوا اور وہ صبح صادق کے وقت ظاہر ہے کہ وہ بچہ تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اور دینا یہ کس وقت ہے؟ یہ آپ جس طرح رمضان زکوٰۃ آپ سال کے پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی آپ رمضان شریف سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں یکم شوال سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، بلکہ دینا ہی پہلے چاہیے تاکہ ضرورت مند تک وہ صدقۃ الفطر پہلے پہنچ جائے تاکہ وہ اپنی عید کے لیے کوئی خریداری کر سکے، گھر کا کوئی سامان لینا ہے، اپنا کوئی سامان لینا وہ لے سکے۔ صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے گا؟ جو مصارف زکوٰۃ کے بیان ہوئے انہی کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اور فدیہ بھی اسی کو دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ 2.25 سیر گندم، اس سے کچھ زائد۔ یہ اس کی چونکہ مختلف مقداریں ہوتی ہیں، اس میں اختلافات علماء کرام نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک اماؤنٹ مقرر کر دی ہے، قیمت کہ آپ اتنا دے دیں سب کی سہولت کو رکھتے ہوئے، اور یہ مختلف لوگوں کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو کم حیثیت والے ہیں تو ان پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، وہ ادا کر دیں، گندم کے اعتبار سے ادا کر دیں، وہ تقریباً 120-25 روپے فی کس ایک آدمی کے حساب سے۔ اور اگر اللہ پاک نے تھوڑا سا زیادہ نوازا ہے تو جو کے اعتبار سے دے دیں، جو کے اعتبار سے تقریباً 400 روپے فی کس بنتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ حیثیت ہے تو کھجور کی درمیانہ قسم جو اس کی قیمت تقریباً 800 روپے بنے گی، اور اعلیٰ کوالٹی کی دیں گے تو تقریباً 1600 روپے، اور کشمش کی دیں گے تو ادنا قسم ہوگی، درمیانی قسم تو وہ تقریباً 1920 روپے ایسا کچھ، اور اگر اعلیٰ قسم کی کشمش دیں گے تو وہ 4800 روپے بنے گی۔ تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر دینے میں ان چیزوں کا خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں کہ صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ اسی کو دی جائے جس کے متعلق آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ شخص واقعتاً حقدار ہے۔ پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مانگنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کے چونکہ یہ صدقات واجبہ ہیں تو آپ ان کو دیں جن کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ واقعتاً یہ حقدار ہے، یا کسی ایسے ذریعے سے دیں جس کے متعلق آپ کو یہ اعتماد ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے یہ حقدار تک پہنچائیں گے۔ اس کے لیے آپ مساجد کو، مدارس کو دے سکتے ہیں، اور جو ٹرسٹ ہیں ان کو، لیکن ہر ٹرسٹ کو نہیں، وہ ان کی خدمات کو دیکھ کر کے وہ کس حیثیت میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر وہی زکوٰۃ کی طرح کس کو نہیں دے سکتے؟ اپنے رشتہ دار، اپنے نسبی رشتہ دار اوپر تک، اپنا باپ، دادا، پردادا اور اسی طرح اور دادی، اور ایسے ہی نسبی رشتہ دار والدہ کی طرف سے نانا نانی اور اوپر، اور اسی طرح اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی اور اسی طرح نیچے تک۔ بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور صدقۃ الفطر ویسے کوشش یہ کریں
کہ اگر لیٹ بھی ہو تو کم از کم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ اور صدقۃ الفطر کی حکمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ چونکہ ہم رمضان شریف کے روزے جو رکھتے ہیں تو ان کے اندر پوری طرح ان کا جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر پاتے، تو جس طرح روزہ رکھ کے ہمیں برائیوں سے، فضول چیزوں سے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جس طرح روزے کے احترام میں جتنی ہمیں عبادات کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے، روزے کا اس طرح سے احترام نہیں کر پاتے، تو جو یہ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو یہ صدقۃ الفطر سے پوری ہو جاتی ہے، اس کمی کوتاہی کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح اپنی رضا کے لیے اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم زکوٰۃ کے متعلقہ مسائل اور صدقۃ الفطر کے متعلقہ مسائل سوالوں کے جواب دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں۔ تو دیکھتے رہیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی تازہ ویڈیو وہ آپ کو موصول ہو سکے، تاکہ ایسی ہی دینی چیزیں ہم اور اس چیز کو آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جتنے آپ دیکھیں گے آگے آپ جتنے لوگوں کو پہنچائیں گے وہ لوگ دیکھتے رہیں گے اور عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب آپ کو بھی اسی بقدر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔